معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ سوم، باب ہفتم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر تیروں کی بارش۔ ہٹی ہٹ کر جمی پھر ٹولیاں بزدل شریروں کی، رسول پاک پر ہونے لگی بوچھار تیروں کی۔ ادھر جسموں کی دیواریں اٹھا دیں باوقاروں نے، بساتے عشق پر جانیں بچھا دیں جانثاروں نے۔ صحابہ نے دیا تیروں کا تیروں سے جواب، ان کو بتاتے تھے نشانہ آب خود عالی جناب ان کو۔ کمانیں تاب لاتی تھیں نہ زور دست ہادی کی، مگر تھی معجزانہ شان اس فکر ارادی کی۔ علی ایک سمت سعد ایک سمت انہیں چورنگ کرتے تھے، ابو بکر و عمر ایک سو جہاد و جنگ کرتے تھے، ابو بکر و عمر ایک سو جہاد و جنگ کرتے تھے۔ زبیر و طلحہ تھے سینہ سپر سرکار علی پر، یہ پروانے مٹے جاتے تھے حسن بے مثالی پر۔ قریش اللہ کے مرسل پہ نرگا کر کے آتے تھے، صحابہ بڑھ کے تیغوں سے لپٹ کر زخم کھاتے تھے۔ ادھر سے پے بے پے تیروں کی ایک بوچھار آتی تھی، ادھر سے ڈھال طلحہ بن عبید اللہ کی چھاتی تھی، ادھر سے ڈھال طلحہ بن عبید اللہ کی چھاتی تھی۔ یہی وہ تھے جو حامی تھے غلاموں اور ضعیفوں کے، مخالف تھے شریروں کے معود تھے شریفوں کے۔ ادھر سینے تھے ان کے اس طرف نوخیز بھالے تھے، یہ سب تھے پاپیادہ اس طرف جنگی رسالے تھے۔ مدینے میں شہادت رسول کی افواہ۔ کیا شیطان نے ایسا اہتمام اس کی اشاعت میں، مدینے تک بھی جا پہنچی خبر یہ ایک ساعت میں۔ گھروں کی بیویاں طاری حیاتی منہ بمنہ جن پر،
وہ معذورین عابد تھا نہ حکم جاہدہ جن پر، وہ کم سن نوجوان پلٹا دیا تھا راہ سے جن کو، محبت تھی مگر سرکار عالی جاہ سے جن کو، وہ مائیں پالتی تھیں جو گھروں میں بال بچوں کو، لیے بیٹھی تھیں گودوں میں بلند اقبال بچوں کو، وہ بیوائیں نبی کے فیض پر جن کا گزارا تھا، ضعیف افراد جن کا بازوئے حق ہی سہارا تھا، مساکین و یتیمی جن کے سر پر تھا وہی سایہ، وہی تھا آسرا جن کا، وہی تھا جن کا سرمایہ، کیا تھا آپ نے بہر حفاظت قلعہ بند ان کو، مبادا آپ کی غیبت میں پہنچے کچھ گزند ان کو، مبادا آپ کی غیبت میں پہنچے کچھ گزند ان کو، سنا جب یہ کہ سایہ اٹھ گیا محبوب باری کا، نہ پوچھو اب نہ پوچھو حال ان کی بے قراری کا، بھاگ کر مدینے پہنچنے والوں کو پشیمانی، وہ مومن جو گھروں میں جا گھسے تھے چھوڑ کر میدان، ندامت سب پہ طاری تھی کہ سب تھے صاحب ایمان، انہیں دیکھا گھروں کی بیویوں نے اور ماؤں نے، کہ یوں پشتیں دکھا دیں جنگ میں جنگ آزماؤں نے، دیے ماؤں نے دھکے بیویوں نے ان سے رخ پھیرا، جدھر آنکھیں اٹھیں شرم و ندامت ہی نے آ گھیرا، کہا ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم مائیں، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئیں، لحاظ خلق کیا ہوتا خدا سے بھی نہ شرمائے، محمد کی شہادت کی خبر سنتے ہی بھاگ آئے، اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا، پکاری بیویاں مردوں کی ہوتی ہے یہی شان ہے، پکاری بیویاں مردوں کی ہوتی ہیں یہی شان ہے، کہ رن میں آبرو دے کر بچا لایا کریں جانیں، تمہیں تو ہم نے حق پر جاں فدا کرنے کو بھیجا تھا، حق احسان پیغمبر ادا کرنے کو بھیجا تھا، اگر یارا نہ تھا اسلام پر قربان ہونے کا، تو دعویٰ کیوں کیا تھا صاحب ایمان ہونے کا، یہی شرط وفا ہے کیا یہی ہے کام مومن کا، کہ چھوڑا تم نے دامن اپنے آقا اپنے محسن کا، یہ بیچارے کسی قابل نہیں ہیں بول اٹھی بہنیں، گھروں میں چھپ کے بیٹھے چرخا کاتے چوڑیاں پہنے، خدا اور مصطفیٰ کی لاج سے
جو مرد ہیں آری، وہ اپنی ماؤں بہنوں کی کریں گے کیا نگہداری۔ سب میدان کی طرف پلٹتے ہیں۔ دکھائیں اس طرح آئینے غیرت نے جو آئینے، تو احساس خطا کے جوش سے پھٹنے لگے سینے۔ یہ تانے تیر و نشتر سے زیادہ کارگر نکلے، یہ تانے تیر و نشتر سے زیادہ کارگر نکلے۔ نظر آیا کہ ہم تو عورتوں سے بھی بدتر نکلے۔ کیا تھا فرض سے برگشتہ فرط یاس نے ان کو، مگر چونکا دیا اب شرم کے احساس نے ان کو۔ خدا کی راہ سے بھٹکے ہوئے پھر راہ پر آئے، پلٹ کر الٹے قدموں پھر شہادت گاہ پر آئے۔ جو دشت و جبل میں آوارہ تھے، گریزاں تھے جبال و دشت میں کچھ بھاگنے والے، پڑے پھرتے تھے بیچارے گریبانوں میں سر ڈالے۔ زبس افتاد سے بدنام، زبس لغزش سے شرمندہ، زبس افتاد سے بدنام، زبس لغزش سے شرمندہ۔ دلوں میں سوچتے تھے اب نہ مردہ ہیں نہ ہم زندہ، رسول اللہ کے احسان یاد آتے تھے رہ رہ کر، کیے دیتی تھی ان کو غرق جوئے اشک بہہ بہہ کر۔ اچانک معرکے سے پھر صدائے جاہدو آئی، دلوں میں از سر نو مژدہ لا تقنطوا آئی۔ ہوا روحوں پہ طاری جذبہ کامل شہادت کا، کہ پھر ہاتھ آ گیا چھوٹا ہوا دامن سعادت کا۔ یہ پلٹے اور آ کر ہو گئے پھر جنگ میں شامل، انہیں افتاد نے اب کر دیا تھا پختہ و کامل۔ خاتونان اسلام، سماعت میں جو یہ دل ریش اخبار وفات آئی، مدینے سے نکل کر مومنات کائنات آئیں، نبی کو ڈھونڈتی تھی اس ہلاکت خیز میدان میں، لیے پھرتی تھی ایک تصویر حسرت چشم حیرا میں۔ باہر سو زخمیان جنگ کو پانی پلاتی تھیں، کہیں لیکن سراغے ساقیے کوثر کو نہ، کہیں لیکن سراغے ساقیے کوثر نہ پاتی تھیں۔ شہادت اب فرزندوں کی عالی مرتبت مائیں، دلوں میں لاتی تھیں قربان ہونے کی تمنائیں۔ شہادت ماب فرزندوں کی عالی مرتبت مائیں، دلوں میں لاتی تھیں قربان ہونے کی تمنائیں۔ وہ مائیں جن کی آغوشوں نے پہلے شیر نر پالے، رضاکاری سے پھر اسلام پر قربان کر ڈالے۔ پدر شوہر برادر پسر سب اسلام پر صدقے، خوشی سے کر دیے تھے گھر کے گھر
اسلام پر صدقے، نہ رشتے اب نہ کوئی مامتا مطلوب تھی ان کو، وجود پاک ہادی کی بقا مطلوب تھی ان کو۔ یہ مشکیزوں میں پانی دور سے بھر بھر کے لاتی تھیں، یہ کوثر طالبان آب کوثر کو پلاتی تھیں۔ حضرت ام عمارہ احد میں خدمتیں جن کی بہت ہی آشکارا تھیں، انہی میں ایک بی بی حضرت ام عمارہ تھی۔ پیے اسلام دے کر اپنے فرزندوں کی قربانی پلاتی تھی یہ بی بی زخمیان جنگ کو پانی۔ نبی کی ذات پر جب جھک پڑے ایمان کے دشمن، ہوئے اس زندگی بخشے جہاں کی جان کے دشمن۔ اسی شمع ہدیٰ پر جب پلٹ کر آ گئی آندھی، تو اس بی بی نے رکھ دی مشک، چادر سے کمر باندھی، تھے ان کے شوہر و فرزند بھی مصروف جاں بازی، رسول اللہ پر قربان تھے اللہ کے غازی۔ ہوئی یہ شیر زن بھی اب قتال و جنگ میں شامل، سپر بن کر لگی پھرنے وہ گرد ہادی کامل۔ یہ اپنی جان پر ہر زخم دامن گیر لیتی تھی، کوئی ہر باوجود پاک تک آنے نہ دیتی تھی۔ نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر، نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر، کیا ایک لخت بڑھ کر حملہ ایک بدکیش نے اس پر، نہتی تھی مگر کرنے لگی پیکار دشمن سے، مڑوڑا اس کا بازو چھین لی تلوار دشمن سے، اسی شمشیر سے اس نے سر شمشیر زن کاٹا، ہوا اس شیر زن کے خوف سے اعداء میں سناٹا۔ جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی وہ محبوب داور کو، پہنچتی تھی وہیں ام عمارہ جانثاری کو، جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی وہ محبوب باری کو، پہنچتی تھی وہیں ام عمارہ جانثاری کو۔ سرے گردن پہ اس بی بی نے 13 زخم کھائے تھے، مگر میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہ پائے تھے۔ یہ اٹھی تھی نماز صبح کو تاروں کے سائے میں، نماز ظہر تک قائم تھی تلواروں کے سائے میں۔ فرشتے دنگ تھے اس تیغ ایمانی کے جوہر سے، کہ حاضر تھی یہ جان و مال سے، فرزند و شوہر سے۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔
ابو طلحہ اور سعد وقاص کی تیر اندازی۔ پیغمبر کی طرف چاروں طرف سے تیر آتے تھے، مگر نور مجسم پر نچھاور ہوتے جاتے تھے۔ ادھر سعد و ابو طلحہ کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں، نبی کا ترکش ان کے پاس تھا، یہ ان کی شانیں تھیں۔ کرم یہ تھا کہ سر رکھ کر ابو طلحہ کے شانے پر نشان حق لگا دیتا تھا، تیروں کو نشانے پر۔ ابو طلحہ کے ہاتھوں میں کمانیں پے بے پے ٹوٹیں، ادھر ان خاتیوں کی سہم جانیں گردنیں گھوٹیں۔ اما دیکھی نہ دامان نبی کے گوشہ گیروں سے، تو گوشوں میں چھپے سعد و ابو طلحہ کے تیروں سے۔ ترکش خالی ہو جاتے ہیں، مگر موجوں کا ایک تانتا بندھا تھا فوج سرکش میں۔ ابو طلحہ نے دیکھا تھڑ گئے ہیں تیر ترکش میں۔ ابو طلحہ پکارے اے خدا کے مظہر عالی، نہیں اب تیر باقی میرا ترکش ہو گیا خالی۔ میرے ماں باپ قرباں زد سے اب سرکار ہٹ جائیں، ذرا سی دیر جب تک آندھیاں میدان سے چھٹ جائیں۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، خدا کا نور اس عالم میں چھپنے کو نہیں آیا۔ یہ کہہ کر چند شاخیں دیں ابو طلحہ کو سرور نے، انہی شاخوں سے اب وہ تیر اندازی لگے کرنے۔ یہ سوکھی لکڑیاں قلب و جگر برمانے والی تھیں، قضا کے تیر بن بن کر قیامت ڈھانے والی تھیں۔ کمانیں آخری بھی دے گئی لیکن جواب آخر یہ بیچاری نہ لائی، قادر انداز کی تاب آخر۔ یہ صورت دیکھ کر اب ہو گئے لاچار ابو طلحہ، رسول اللہ کے آگے بن گئے دیوار ابو طلحہ۔ نبی کی ذات پر اس سمت سے جو تیر آتے تھے، ابو طلحہ ہدف بنتے تھے، آقا کو بچاتے تھے۔ یہ تیروں نے چھلنی کی طرح سینہ نگار ان کا، مگر خوش تھے کہ راضی ہو گیا پروردگار ان کا۔ سعد وقاص کی تیر اندازی۔ قدر اندازی سعد وقاص اعجاز تھی گویا، قدر اندازی سعد وقاص اعجاز تھی گویا، قضا خود ان کے ہاتھوں سے قدر انداز تھی گویا۔ کمانداران دشمن پتھروں کی آڑ لیتے تھے، مگر پے کے قضا اپنے ہدف کو تاڑ لیتے تھے۔ جہاں بھی تیر سر کو کوئی ہوئی آنکھیں نظر آئی، جناب سعد کے ہاتھوں سے تیریں بے خطا پائیں۔ کہیں چلا کشوں کو جز عدم گوشہ نہ ملتا تھا،
आदम की राह मिलती थी मगर तोशा न मिलता था। कदर अंदाज का अंदाज कुछ ऐसा पसंद आया, नबी ने अपना तरकश साद को तफवीज़ फरमाया। कमा की हर कशिश से अब मुबारकबाद मिलती थी कि तीर अफगन को शाने सरवरी से दाद मिलती थी। अबू सुफियान पर हज़रत हंज़ला बिन आमिर का हमला। अजब मंजर था, हर सू आम दावा था हज़ारों का। सिबा तो सब्र कायम था मगर उन जानिसारों का। पहाड़ों के जिगर दहला रहा था शोर बातिल का, मगर चलता न था अहले हक पर जोर बातिल का। मगर चलता न था चंद अहले हक पर जोर बातिल का। अबू सुफियान बहुत बेताब बेआराम फिरता था, नबी पर हमला करता था मगर नाकाम फिरता था। ये चारों सिमत उकसाता था बातिल के गुरोहों को, मगर कोई हिला सकता न था उन पुरशुगुहों को। खड़ा था पुश्त पर लश्कर के ये खैल एदा का, कि चश्मे हंज़ला ने दूर से ना मर्द को ताका। झपट भी बाजुए शाहीन की एक जस्तगीज़म थी। अबू सुफियान की आँखों में फ़कत बिजली सी एक चमकी। निगाहों ने ये देखा तीग चमकी मर्दे गाजी की। गिरी फर्शे ज़मी पर कट के गर्दन सिप पे नारी की। गिरा घोड़ा अबू सुफियान को लेकर फर्श संगी पर, वहीं से चीख निकली छाई दस्ते दुश्मने दी पर। वहीं से चीख निकली छाई दस्ते दुश्मने दी पर। कुरैशी फौज को उसने पुकारा और दुहाई दी। सिपाही दफातन लपके तो ये सूरत दिखाई दी। अबू सुफियान के सीने पर सवार एक मर्दे गाजी था, और उस गाजी का दस्ते रास महुए कार साजी था। गिरफ्ते दस्त चुप में थी सिपे सालार की गर्दन। जहन्नम के लिए थी मुंतज़िर एक वार की गर्दन, मगर इस वार की मोहलत न दी कुरैशी सवारों ने, कि जिसमें मर्द मोमिन छेद डाला नीज़ादारों ने। ये गुलज़ारे जवानी आज सेरा बेशहादत था, बज़ोर दस्त बाजू फातहे बाबे शहादत था। लबों पर मुस्कुराहट थी लिबासे सुर्ख तन पर था। अजब रंगे बहारे जादुआ गुल पैरहन पर था। जान बची लाखों पाए। अबू सुफियान भी चोटों को सहलाता हुआ उठा। हवा ख्वाहों का शुक्रिया बजा लाता हुआ उठा। मुहैया हो गया एक और घोड़ा बहरे असवारी,
کہ گھوڑے کی سواری میں تھی مضمر شان سرداری، کئی گھوڑے کے ماتھے بچ گئی گھوڑے کے ماتھے بچ گئی جاں، خیریت گزری، بڑا بے باک تھا مرد مسلمان، خیریت گزری، کمر میں درد چہرہ زرد تھا، دل ہراساں تھا، اجل نے طرح دے دی ورنہ بچنا کوئی آساں تھا، نظر آنے لگا ناکام اس کو اپنا منصوبہ، پکڑتی جا رہی تھی طول یعنی جنگ مغلوبہ، نبی کے صبر و استقلال پر اس کو تحیر تھا، وجود پاک ہر حالت میں بالائے تغیر تھا، باب نہم، آفتاب اور برج عقرب، قریش کی سازشی ٹولی کھڑی تھی ایک جانب، قریشیوں کی سازشی ٹولی، سپہ سالار کے ہمراز شیطانوں کے ہمجولی، یہ چاروں حملہ کرنے کے لیے گھاتیں لگاتے تھے، پیغمبر تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہ پاتے تھے، نگاہیں ابن قمیہ کی نظر آتی تھی شرمندہ، گھٹاؤں میں تھا خورشید رسالت اور تابندہ، ابو سفیان قریب آ کر ہنسا اور اس طرح بولا، جوان مردو ابھی تک تم نے تیغوں کو نہیں تولا، وہ جس کو قتل کرنے کی قسم تم سب نے کھائی ہے، وہ صورت سامنے موجود ہے، ہمت کرو بھائی، تمہارا صید ہے آیا ہوا گھیرے میں فوجوں کے، تھپیڑے سہ رہے ہیں اس کے ساتھی تند موجوں کے، میری تجویز یہ ہے فوج ان لوگوں کو الجھائے، بڑھے بڑھ کر ہٹے ان کو نبی سے دور لے جائے، ادھر اس کے صحابہ پر ہلاکت خیز ریلا ہو، ادھر سے جا پڑو تم سب محمد جب اکیلا ہو، وہ ایک ہے اور تم اتنے مقام شرم ہے یارو، کسی ترکیب سے نور خدا کو گھیر کر مارو، فلاخن کے یہ پتھر اور یہ تیغ و نیزہ و خنجر، کوئی تو کارگر ہو جائے گا جان محمد پر، کڑے سونے کے پہناؤں گا میں بازوئے قاتل میں، جگہ پائے گا اس کا نام ساری قوم کے دل میں، ابو سفیان نے ان بہکے ہوں کو خوب بہکایا، یہ کولے بجھ چلے تھے پھر انہیں پھونکوں سے دہکایا، بچھا کر چال آگے بڑھ گیا ان سے ابو سفیان، لگائی گھات سانپوں نے بسوئے ہادیے دوراں، ابو سفیان کی تزوریس، سپہ سالار نے اب نائبوں کو حکم پہنچائے کہ سورج ڈھل چکا ہے،
کہ سورج ڈھل چکا قد کے برابر آ گئے سائے، مگر قائم مسلمانوں کا ہے پائے صبا تب تک، کوئی بنتی نظر آتی نہیں میدان میں بات اب تک۔ یہی صورت اگر قائم رہی اور شام آ پہنچی، تو سمجھو خود ہماری مرگ بے ہنگام آ پہنچی۔ ہوئے تھے منتشر جو لوگ ایک جھوٹی خبر سن کر، وہ پلٹے آ رہے ہیں اور بھی غصے میں جل بھن کر۔ سلامت با کرامت دیکھ کر سب اپنے ہادی کو، پلٹ کر آنے والے پر کیے دیتے ہیں وادی کو۔ کوئی صورت کرو الجھا کے ان کو دور لے جاؤ، گڑھے کھودے تھے راہب نے تم ان تک ان کو پہنچاؤ۔ شعاعوں کو اگر خورشید انور سے جدا کر دو، تو میں تم کو نوید فتح دیتا ہوں جواں مردو۔ یہ سن کر افسران فوج اصلی بات کو سمجھے، سپہ سالار کی کاپوچیانہ گھات کو سمجھے۔ نئی ترکیب سے اب پھر جمایا فوج والوں کو، بڑھایا پیدلوں کو اور ڈٹایا رسالوں کو۔ وجود پاک کو پھر تاک کر آگے بڑھے قاتل، وجود پاک کو پھر تاک کر آگے بڑھے قاتل، پیادے اور شتر اسوار قاتل، گھوڑ چڑھے قاتل۔ انصار کی فداکاری۔ پیمبر مسکرایا دیکھ کر اس فوج داری کو، نہ جانے آج کیا مطلوب تھا محبوب باری کو۔ ہوا ارشاد کون اپنے نبی پر جان دیتا ہے، بشارت باغ جنت کی اعلان لیتا ہے۔ زیاد ابن سکن آگے بڑھے اور 5 انصاری، صلہ پا کر صلہ سن کر دلوں پر وجد تھا طاری۔ شہادت گاہ پر آنکھیں تصور آسمانوں پر، صداقت قلب میں لبیک کے نعرے زبانوں پر۔ بسانے شیر حملہ آوروں پر جا پڑے غازی، شہادت کی طلب میں بے جگر ہو کر لڑے غازی۔ گلے تیغوں کے اوپر رکھ دیے جانیں فدا کر دیں، خوشی سے قیمتیں جی سے محبت کی ادا کر دیں۔ اگرچہ جان قرباں ہو گئی ہر ایک دلاور کی، صفیں لیکن الٹ ڈالی ہجوم حملہ آور کی۔ گری آخر زمیں پر سرخ رو لاشیں شہیدوں کی، ستارے بن گئی پیشانیاں فوراً فریدوں کی۔ زیاد ابن سکن میں ایک ذرا سی جان باقی تھی، تمنائے شہادت تشنہ دیدار باقی تھی۔ اٹھا لائے شہید ناز کو ایمائے ہادی پر، مقدر جاگ اٹھا جب رکھ دیا سر پائے ہادی پر۔ کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شہدائے محمد کا،
کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔